الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ معزز سامعین، پارہ نمبر 16 کے شروع میں موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ اللہ بیان کرتے ہیں، اور یہ واقعہ شروع ہو جاتا ہے 15ویں پارے کے آخر سے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بن اسرائیل کے درمیان کھڑے ہو کر بیان فرما رہے تھے، تو ایک آدمی نے کہا کہ حضرت آپ سے بڑا فی الحال روئے زمین میں کوئی عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے بڑا عالم فی الحال دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ مجمع البحرین، جہاں دو سمندر ملتے ہیں، سمندروں کے ملنے کی جگہ ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں میرا ایک بندہ آپ کو ملے گا، اس کے پاس بھی بڑا علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس کی نشانی کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتایا کہ آپ ایک مچھلی بن کر ساتھ لے جائیں، جہاں یہ مچھلی چھلنگ لگا کر سمندر میں کود پڑے، اس کے آس پاس یہ بندہ آپ کو ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد یوشع کو ساتھ لے کر اس کی طرف چل پڑے، اور ایک جگہ کہ ساحل سمندر میں سفر کرتے ہوئے ایک پتھر کے اوپر استراحت کے لیے آرام فرمانے لگے، تو وہ بنی ہوئی مچھلی وہاں سے زندہ ہو کر چھلنگ لگا کے دریا میں کود پڑی۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو یوشع نے ان کو بتایا نہیں، آگے نکلے، بہت آگے نکلے، وہ کافی دور جا کے تھکاوٹ محسوس ہوئی، تو کہنے لگے اپنے شاگرد سے کہ وہ مچھلی کدھر ہے، بنی ہوئی مچھلی، جس کو ہم تھوڑا سا اس میں سے کھائیں تاکہ ہمارے تھکاوٹ کم ہو جائے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ان کو جانے کا حکم دیا تھا وہاں تک موسیٰ تھکے ہوئے نہیں تھے، وہاں سے جب آگے نکلے تو وہاں سے تھکاوٹ ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ آپ کو بتانا میں بھول گیا، وہ ایک جگہ یہ مچھلی کود کر سمندر میں گر گئی تھی۔ تو موسیٰ نے فرمایا کہ وہی تو ہمارا اصل منزل مقصود ہے، ہمیں واپس ادھر جانا ہے۔ واپس وہاں آئے، دیکھا انتہائی خوبصورت سفید کپڑوں میں ایک بزرگ موجود ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو اس نے سلام کے جواب دے کر فرمایا کہ تو بنی اسرائیل والے موسیٰ ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، میں بنی اسرائیل والا موسیٰ ہوں، ان کا نبی اور رسول ہوں۔ کہنے لگے آپ کیسے آئے؟ کہنے لگے آپ سے علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کہا تو وہ کہنے لگے بیٹا میرے دراصل کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، ان کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اطمینان دلایا کہ نہیں، میں اب کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ برداشت کروں، آپ کے ساتھ صبر کروں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو لے کر ساحل سمندر میں ایک کشتی پر سوار ہوئے، اور تھوڑا سا آگے جا کر انہوں نے اس کشتی کے درمیان میں سوراخ کرنا شروع کیا، اس کی ایک تختی کو نکالنا شروع کیا، اور کشتی عیبدار ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، یہ کشتی والوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اس پر اعتراض کیا خضر پر، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میرے کاموں میں بولنا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر وعدہ کیا کہ میں نہیں بولوں گا۔ آگے جا کر ساحل سمندر سے جب نیچے اترے اور ایک میدان میں دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، اور وہ بزرگ جا کے ایک بچے کو تھپڑ مار کے اس کو مار دیا، قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر غصہ آیا، کہنے لگے حضرت یہ بچے کو قتل کر کے آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے کاموں میں بولنا نہیں جب تک میں خود نہ بتاؤں۔ یہاں بھی آخری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا کہ میں آئندہ اس طرح نہیں کروں گا۔ آگے جا کر ایک بستی میں داخل ہوئے، اس بستی کے لوگ کھاتے پیتے لوگ تھے، لیکن انہوں نے حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کی کوئی مہمان نوازی نہیں کی، کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں کیا۔ جاتے جاتے ایک جگہ دیکھا کہ ایک دیوار مکان کی ایک سائڈ کی دیوار گرنے والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اس کے اوپر ہاتھ پھیر کر اس کو ٹھیک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کم از کم اس کے اوپر کوئی اجرت ہی لے لیتے تاکہ ہمارے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا۔ یہاں سے حضرت وہ جو بزرگ تھے حضرت خضر علیہ السلام، وہ کہنے لگے کہ بھائی
یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کے وقت آ گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے یہ کیوں کیا۔ کشتی میں نے سوراخ کے جو کشتی والے کی کشتی میں نے سوراخ اس لیے کیا تھا کہ آگے ساحل میں جو نا ایک غاصب آدمی تھا، وہ نئی کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، پرانوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ اس وجہ سے میں نے جو نا یہ کام کیا تاکہ اس کی کشتی کی بچت ہو جائے، اس کی مزدوری جاری رہے۔ بچے کو میں نے قتل اس لیے کہتے بچہ اپنے والدین کے ایمان کے لیے خطرہ بننے والا تھا، اور میں نے اس کو قتل کیا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو اچھا بچہ عطا کرے، اور ان کے اصل میں جو نا ان کے ایمان کے لیے خطرہ نہ ہو۔ اور جو دیوار تھا، اس دیوار کو میں نے اس لیے ٹھیک کیا کہ اس دیوار کے بنیادوں میں ایک خزانہ تھا جو یتیم بچوں کے لیے ان کے والد صاحب نے رکھا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دو یتیم بچوں کا جو نا باپ بہت نیک آدمی تھا، اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے خزانے کی حفاظت کروائی۔ اب بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریعی احکامات لے کر نبی اور رسول بن کر آئے تھے، اور اس کے مقابلے میں جس بزرگ یعنی خضر علیہ السلام کا جو ذکر آیا، یہ جو ہے نا تکوینی احکامات ہیں، ان کے اسرار و رموز سے ان کے چھپی ہوئی باتیں تھیں، ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ نے مخفی رکھا ہوا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ رہے، اور یہ سارے جو نا حکمت و بصیرت کی چیزیں سامنے آئی۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے موسیٰ اور صبر کرتے تو ہمارے لیے بڑی حکمت اور بصیرت کی مزید باتیں اس میں نکلتی۔ اس میں جو نا بھائی ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، اگر آپ کا کوئی استاد ہے تو یاد رکھو استاد کے ساتھ فضول بحث نہ کرے جب تک استاد آپ کو خود کسی کام کو سمجھا نہ دے۔ آگے ذوالقرنین کے واقعے کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے سوال کیا تھا کہ یہ ذوالقرنین کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی تھی، اس کا پورا واقعہ یہاں موجود ہے۔ قرآن مجید میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت نیک صالح اللہ کے ولی یا اللہ کے کوئی نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حکومت کو مشرق اور مغرب میں اس کے سفر کو اللہ تعالیٰ نے اس کے قرآن کا حصہ بنایا، اور جو نا بھائی اس کی اچھائیوں کا ذکر کیا کہ یہ ظالموں کو روکنے والا تھا اور مظلوموں کی مدد کرنے والا تھا، اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا۔ اور اس نے اپنی سلطنت کو وسیع کرتے کرتے دنیا کے مشرق اور مغرب تک جو نا بھائی اس کی حکومت پہنچ گئی تھی، اور ایک ایسی جگہ پر بھی اس کا جانا قرآن میں مذکور ہے جہاں کے جو نا کوئی ایسی مخلوق تھی جن کا نام یاجوج ماجوج تھا، وہ جو نا باہر آ کے لوگوں کو تکلیف دیا کرتے تھے، تو اس نے سیسہ پلائی ہوئی دیوار اس کے اوپر کر کے اس قوم کو محفوظ کیا۔ اب یہ کون تھا، اس کے اوپر محققین کی بڑی جو نا اس کے اوپر مطلب کہ تحقیقات ہے، لیکن قرآن کے نص سے جو بات ثابت ہوتی ہے یہ جو ذوالقرنین ہے کوئی نیک صالح انسان ہے۔ اس وجہ سے ایک لیٹسٹ جو نا مفسر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ذوالقرنین حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اور اس کے اوپر اس کی دلائل ہیں، اور مجھے اس کی دلائل اچھی لگتی ہیں۔ باقی جو احباب ہیں وہ اس کے اوپر جو نا اپنی تحقیق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی یہاں ذکر کیا ہے، اور سورہ کہف کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو ذکر کیا ہے، اور اپنی تعریف کو خوبصورت کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ کائنات کے اندر اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کرے تو یہ کلمات کی جو چیزیں ہیں، جو کائنات کی چیزیں ہیں، یہ اللہ کی تعریف لکھتے لکھتے ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ کی وہ ختم نہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر توحید کی تعلیم اور شرک سے تردید کرتے ہوئے انسانوں کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ہے، اس کے ساتھ اگر ملاقات کا ارادہ ہے تو پھر اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کے ساتھ جو نا سورہ مریم شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ مریم میں بھی جو نا واقعات ہی واقعات ہیں۔ شروع ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یحییٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے دعا کے ذریعے جب انہوں نے زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ بیٹا عطا فرمایا، اور بعد میں ان دونوں باپ بیٹوں کو یہودیوں نے شہید کیا۔ اس کا ذکر جو نا اس کے سورہ مریم کے شروع میں ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کے جو نا واقعے کو اللہ نے ذکر کیا ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کو، پیدائش کو اللہ نے ذکر کیا، اور اس پر یہودیوں کے اعتراضات ہوئے، انہوں نے اس کو برا بلا کہنے لگے، اس کے اوپر الزامات لگانے لگے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی خوبصورت تقریر کی ہے، دودھ پیتے بچے کی خوبصورت الفاظ، انی عبد اللہ آتانی الکتاب
فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیہ، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ بڑی خوبصورت تقریر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ سورت کا نام سورہ مریم ہے، مکی سورت ہے۔ آگے جو نا نبیوں اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو اللہ نے ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ جب آپ جو نا اس کے بالکل آخری آیات میں جاتے ہیں، سورہ مریم کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان اپنے محبت کو ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اللہ خود ان کے محبت کو پھیلاتے ہیں۔ لوگوں کے درمیان محبت کو پھیلانے کے لیے، لوگوں کے درمیان جو نا بھائی ہر دل عزیز بننے کے لیے، لوگوں کو پیارا بننے کے لیے ایمان اور عمل صالح کی شرط ہے۔ انسان جتنا نیک بنے گا اللہ اس کی محبت مخلوقات کے اندر، انسانوں کے اندر خود بخود اللہ پیدا کر دے گا۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ آگے سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے۔ سورہ طٰہٰ کے شروع میں قرآن کا بھی ذکر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کیا خوبصورت انداز ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی، قرآن کو میں نے تمہیں مشقت میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا، قرآن آپ کو اس لیے عطا کیا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، آنے والے انسانوں کے لیے اس کے اندر آسانی کا انتظام میں کروں، اس لیے اس کو نازل کیا۔ آگے تفصیل کے ساتھ سب سے زیادہ تفصیل طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر اس کے فرعون کے ساتھ جو واقعہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور ایک بڑی خوبصورت جو نا اللہ تعالیٰ نے سوال اٹھایا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ السلام آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حالانکہ اللہ جانتے تھے اس کے ہاتھ میں عصا اور لاٹھی ہے، اس کے باوجود سوال کیا تو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ عصا ہے، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس سے جو نا پتے جاڑتا ہوں اپنے بکریوں کے لیے، اور بھی بہت سارے کام اس سے لے لیتا ہوں۔ اس سوال کو بہت خوبصورت سوال آپ کہہ سکتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے بڑی خوبصورت انداز میں اس کا جواب دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب فرمایا کہ بھئی آپ دونوں جو نا فرعون کے بعد جائیں اور ان کو بتائیں کہ بھئی ہم اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کی عبادت کی طرف آئیں اور بنی اسرائیل کو جو نا اپنی غلامی سے آزادی عطا کریں، اپنی آزادی دے دے۔ اس پر جو نا انہوں نے موسیٰ صاحب نے فرمایا کہ اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے سے بدتمیزی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں خوبصورت انداز فرمایا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انی اسمع و ارا، انی اسمع و ارا، موسیٰ میں اس کی بات کو سنتا بھی ہوں اور اس کو دیکھتا بھی ہوں، لہذا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، فرعون کے ساتھ تو نہیں ہوں، لہذا جس کے ساتھ میں ہوں اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ چلے جائیں اور ان کو دعوت دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں دعوت دینے کے لیے بڑی زبردست بات کی ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، آپ دونوں اس کے پاس جا کر انتہائی نرمی کے ساتھ، انتہائی پیار اور محبت کے ساتھ ان سے گفتگو کرنا، اس کو دین کی طرف بلانے کے لیے انتہائی نرم زبان استعمال کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ مانا جو نا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس زمانے میں بھی جب ہم کسی کو جو نا کسی کو دین کی دعوت دیں تو یہ سمجھے کہ بھئی ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ پاک باز نہیں ہیں، اور وہ جو سامنے والا بندہ ہے وہ فرعون سے زیادہ اللہ کا دشمن نہیں ہے، لہٰذا یہاں مسلمان کو دین کی طرف بلانا ہے یا اس زمانے کسی کافر کو دین کی طرف بلانا ہے، یہاں زیادہ سے زیادہ نرمی دکھانے کی، خیرخواہی دکھانے کی اور انتہائی پیار اور محبت کے بول کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلانے سے اللہ دین کو زندہ کرتا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کے آخر میں جا کر جو لوگ قرآن مجید سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اللہ نے فرمایا جو ذکر سے یعنی قرآن سے منہ موڑتے ہیں تو ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے ملک میں بھی بڑی مہنگائی ہے، اس مہنگائی کے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں، نااہل حکمران بھی ہو سکتے ہیں، بدتمیز حکمران بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو نا ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مجموعی طور پر مسلمان اللہ کے رضا والے کاموں کی طرف نہیں آ رہا، اللہ کی ناراضگی کے والے کاموں میں مشغول ہے۔ اس وجہ سے جب انسان اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو اللہ مہنگائی کی شکل میں ان کے اوپر جو نا بھائی اپنے عذاب کو نازل کرتا ہے۔ تو یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر فرمایا جو میری نصیحت سے منہ موڑتے ہیں میں ان کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں
اور قیامت کے دن بھی ان لوگوں کو جو اس نصیحت کو نہیں مانتے اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ان کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا، وہ ان کے لیے اور مسائل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، قرآن سے رہنمائی لینے کی اور قرآن کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور آخر میں اس 16ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر صراط مستقیم کا ذکر کیا ہے، فرمایا کہ جو نبیوں کا راستہ ہے، میرا بتایا ہوا راستہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ اس کے علاوہ جو انسانوں کا اپنا یا سوسائٹی کا یا رواج کا یا جناب زمانے کے احوال کا ایسے جو نہ وہ سارے گمراہی کے راستے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔